دنیا میں کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ نہایت اہم اور خطرناک مرحلہ ہے۔ کسی عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے اور وہ کہنے والے کو پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، وہ کافر ہو گیا۔ کسی کو کافر کہنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک بطور گالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل۔ ناظرین، موجودہ دور میں کسی کا اگر کسی سے کوئی ذرا برابر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی بات پر ہو، تو وہ فوراً اسے کافر کہہ دیتا ہے، اس پر لعنت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ کیا کسی کو اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر کافر کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایک شخص کے عقائد و نظریات بظاہر کفریہ ہیں اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی کافر ہے تو کیا اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء کرام سے اس مسئلے کی رہنمائی لیتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ نہایت اہم اور خطرناک مرحلہ ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، لا یرمی رجل رجلا بالکفر او الفسوق الا ارتد علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق کہے اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر اور فاسق نہیں، تو یہ فتویٰ تکفیر یا فتویٰ تفسیق اس فتویٰ لگانے والے پر لوٹا جائے گا، یہ خود کافر یا فاسق ہوگا۔ اگرچہ اس حدیث مبارک کے معانی علماء کرام نے اور بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہم مسئلہ بہت ہے۔ کسی شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن ایاس مالکی رحمہ اللہ تعالی، وفات 544 ہجری، وہ نقل فرماتے ہیں، لأن ادخال کافر فی الملت و اخراج مسلم عنہا عظیم فی الدین، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل فی تحقیق القول فی اکفار المتأولین۔ یعنی کسی کافر کو مسلمان کہنا یا مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں کس درد کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ فتویٰ تکفیر، فتویٰ تضلیل، فتویٰ تفسیق میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ فتویٰ تکفیر، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، فتویٰ تضلیل، کسی کو گمراہ کہنا، فتویٰ تفسیق، کسی شخص معین کو فاسق کہنا، یہ بہت اہم اور خطرناک مسئلہ ہے۔ کسی شخص کو کافر کہنے کے لیے کتنی احتیاط ضروری ہے؟ بے حد احتیاط ضروری ہے، اور عام آدمی کو اس سلسلے میں قطعاً بھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ جو صحیح معنی میں اہل علم، صاحب فتویٰ علماء ہیں، ان کے پاس جب وہ معاملہ آئے اور وہ دیکھیں کہ اس سے باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ثابت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو مفتی ہے وہ اپنے فتوے کے طور پر وہ کہے گا کہ یہ شخص گستاخ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یا یہ کہ یہ کافر ہے، وگرنہ اس کے بغیر یہ درست نہیں ہے۔ اگر شکوک و شبہات کا معاملہ ہے اور کچ پک ہے اور بات میں صرف محض مطلب ہے کہ ایک شبہ ہی ہے کہ اس نے گستاخی کیا یا نہیں کیا، تو اس سے گستاخی یا کفر جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے یقین حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی کسی عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے اور وہ کہنے والے کو پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، وہ کافر ہو گیا۔ صحابہ کرام کو تو چھوڑ دیں، لیکن اگر کسی کو تعویل کی غلطی لگے اور وہ کسی بدری صحابی کو بھی کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عمر نے ایک بدری کو کافر کہا تھا، بخاری مسلم میں، ابن ابی بلتہ کو۔ تو اس پہ پھر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کوئی کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوتا،
اور جان بوجھ کے کہے گا تو کافر ہو جائے گا. میں اگر حضرت ابوبکر کو کافر کہوں تو میں کافر ہوں. حضرت ابوبکر کو چھوڑ دیں تو ہمارے آج کے دور کے جو مولوی ہیں نا, جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں, میں ان کو بھی کافر کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے علمی دلائل کی بنیاد پہ وہ صحیح ہے یا غلط, اس کے نزدیک چونکہ وہ درست ہے, تعویل کی غلطی کا شکار ہو جائے, جس طرح حضرت عمر نے ابن ابی بلتا کو نعوذ باللہ منافق کہہ دیا تھا, تو اس پہ پھر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ امام بخاری نے لکھا ہوا ہے. دیوبند والوں نے میرے خلاف فتویٰ لگایا تھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ صحابی کو کافر کہنے سے بھی وہ کافر نہیں ہوتا. پہلے میں عرض کر دوں کہ کسی کو کافر کہنا دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک بطور گالی کہ اس کے عقیدوں کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے, جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو کافر ہے, بالکل یوں کہہ دیا. اور ایک ہے باقاعدہ کسی کے عقیدے کو کفر سمجھ کر اس کو کافر کہنا. پھر یہ جو دوسری صورت ہے یہ بھی دو ہیں, واقعی اس کے عقیدے خراب ہیں اور عقیدے خراب نہیں, اس کے باوجود آپ نے صحیح العقیدہ کو ایسا کہہ دیا. تو اب یہ تو ایک عام لوگوں کے لیے معاملہ ہے کہ گالی کے طور پہ کافر کہیں تو حرام اور گناہ کبیرہ. اگر اس کے عقیدے خراب ہیں پھر بھی اس کی دل آزاری ہوگی, کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ کہہ سکتے ہیں لیکن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عقیدے ٹھیک ہوں اور پھر بھی کافر کہیں تو حکم شرع یہ ہے, جو حدیث کا ظاہری حکم وہ یہی ہے کہ اگر سامنے والا کافر نہ ہو تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا, یعنی یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. حدیث کے ظاہر الفاظ یہی ہیں, ظاہری مضمون یہی ہے. یہ عام آدمی کے بارے میں. اور والدین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, بس انہیں اف بھی مت کہو. تو ذرا بھی ایک بے ادبی کا جملہ, کوئی ایسی حرکت جس سے ان کی دل آزاری ہو نہ کرو, اس کا حکم ہے. اور وہاں باپ کو ایسا کہنا یہ بہت ہی بری چیز ہے, جبکہ والد کے عقیدے کو کفریہ بھی نہ ہو. غصے میں آ کے ویسے کہا تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اور اس نوجوان کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان, تجدید نکاح کرے اور پاؤں میں گر کے والد سے معافی مانگے, ورنہ اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. بعض حدیثوں کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں, اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. بتائیں کسی مسلمان یا کلمہ گو کو کافر بھی کہا جا سکتا ہے, کہتے ہیں لوگ. میں عرض کرتا ہوں دنیا میں جتنے بھی اس وقت مسلمان ہیں, میں عرض کر رہا ہوں بڑی واضح بات, دنیا میں اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں کسی ایک مسلمان کے پاس بھی اپنے اس مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. نہیں, میری بات مکمل ہونے دیں. اس کے باوجود اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. میں اس سے بہت بڑی بات کرنے والا ہوں. 1400 سال پہلے ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ تھا اور اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. آج جس بندے کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو کافر کہیں تو خود کافر ہو جاتے ہیں. جس بندے کے پاس اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ تھا تو جو بندہ اس کو کافر کہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہتا. یہ بات پکی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں جو میں نے شروع میں بات کی, توحید, رسالت, قرآن, صحابہ, اہل بیت, یہ مسلمان کے ایمان کا نور ہیں, جوہر ہیں. اس میں ایک بھی کم پڑ گیا نا تو اس وقت پھر آپ کو کوئی اسلام سے نہیں نکالتا, اس وقت آپ خود اسلام کے باہر چھلانگ مار دیتے. ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے جی میں جنگ سے فیصل آباد آ گیا اور بعد میں مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نکال دیا. بھئی گئے آپ خود ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں نکال دیا. ایک آدمی صحابہ کا, اہل بیت کا, حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے خود اسلام سے نکل جائے ہونے کے باوجود, کلمہ گو ہونے کے باوجود ان چیزوں میں سے کسی ایک پہ بھی وہ پورا نہیں اترتا تو وہ خود بخود اسلام سے باہر ہو جاتا. سر یونیفارم ہمیشہ پوری ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ جائیں جا کے ملیں آئی جی صاحب سے, ڈی آئی جی صاحب سے, اس کے کندھے پہ ستارے پورے لگے ہونے چاہیے, اس کی یونیفارم پوری ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے جناب بڑی گرمی لگ رہی سی میں تھلو جناب وہ کاٹن دی سلوار پا لئیے تو شرٹ پا لئیے. نہیں, یونیفارم پوری ہوتی ہے. مسلمان کی یونیفارم ہے یہ پوری ہے, اس کے اندر کوئی بندہ کمی بیشی نہیں کر سکتا.